خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 15ویں باب میں سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دیر نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا، اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور مکرر چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا، اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں میں اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 24واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کی انجیلی اقتباس کا جو روئے سخن ہے وہ ہے تائب گناہ گار کی حقیقی خوشی، جسے حرف العام میں ہم مصر بیٹے کی تمثیل کہتے ہیں۔ مصر بیٹے کی تمثیل
خدا کی غیر مشروط اور لازوال محبت کی کہانی ہے، اور اس کہانی میں وہ ہماری زندگیوں میں کہیں ناراض نظر نہیں آتا، کہیں بھی بے دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ تائب گناہگار کو قبول کرتا ہے۔ مصر بیٹے کی تمثیل بغیر کنکلوژن کے ہے، کنکلوژن کے بغیر چھوڑ دی گئی ہے، اس کا کنکلوژن ہم نے خود نکالنا ہے۔ اس کہانی کے اندر ہر شخص کو ایک بلاوا ہے، ایک انویٹیشن ہے، ایک دعوت ہے۔ اس میں فکر کو محو پرواز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خیال آرائی میں غوطہ زن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہانی، یہ تمثیل سراسر ایک دعوت عمل ہے جس کو عملی طور پر ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کہانی کے اندر بہت سارے کردار موجود ہیں، اور ان کرداروں کی بدولت ہی یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس کہانی میں کہانی سنانے والے جو کہ ہیں وہ مسیح خداوند ہیں، ایک باقاعدہ ٹرائی اینگل ہے جس میں سننے والے محصل ہیں اور گناہگار ہیں، اور اس کا دوسرا اینگل جو نکتہ چینی کرنے والے ہیں وہ فقیہ اور فریسی ہیں، اور اس میں تمثیل سنانے والے مسیح خداوند ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کا آغاز ہی انہی الفاظ سے ہوتا ہے، تب سب محصل اور گناہگار اس کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ مسیح خداوند کے پاس آئے تاکہ اس کی سنیں۔ یہ لوگ سہل گناہگار لوگ تھے، فقیہ اور فریسی ان سے نفرت کرتے تھے، وہ ان کو حقیر جانتے تھے۔ اگرچہ یسوع ان کے گناہوں کی مذمت کرتا تھا تو بھی ان میں بہت سے تسلیم کرتے تھے کہ وہ درست کہتا ہے، وہ درست کرتا ہے۔ وہ خود اپنے خلاف مسیح کا ساتھ دیتے تھے، وہ سچے دل سے توبہ کر کے اسے اپنا نجات دہندہ اور اپنا خداوند مانتے تھے۔ یسوع کو جہاں بھی ایسے لوگ ملتے تھے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، وہ ان کے لیے ایک کشش محسوس کرتا، ان کے پاس جاتا اور ان کو روحانی برکت دیتا اور ان کو مدد عطا کرتا تھا۔ یہ لوگ کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا دھرم، کھویا ہوا بیٹا اور ایک گناہگار کی مثالیں ہیں۔ اس کہانی میں جو سننے والے دوسرے ہیں وہ فقیہ اور فریسی ہیں۔ وہ اس بات سے چڑھتے تھے کہ یسوع ان گناہگاروں کے ساتھ اور ان محصول لینے والوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے جو پبلکلی گناہگار ہیں، جو ان سماجی اور اخلاقی کوڑیوں پر ذرا ترس نہیں کھاتے تھے، اور یسوع کے ایسا کرنے سے بھی وہ کھار کھاتے تھے اور الزام لگاتے تھے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ بے شک یہ الزام درست تھا، یسوع ایسے لوگوں سے ملتا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کھانا کھاتا تھا، کیونکہ یسوع کے آنے کا در حقیقت مقصد ہی یہ تھا۔ اس نے تو اپنے منشور میں صاف اور واضح بتا دیا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اندھوں کو بنائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی دوں اور خداوند کے صالح مقبول کو مشتہر کروں۔ یہ الزام سچا تھا، لیکن حقیقت میں اسی طرح وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے خداوند یسوع ہمارے درمیان آیا اور وہ خیمہ زن ہوا۔ لیکن ان کے الزام میں مسیح خداوند نے کھوئی ہوئی بھیڑ، کھوئے ہوئے سکے اور کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیلیں پیش کی۔ ان تمثیلوں کا نشانہ براہ راست یہ مذہب کے ٹھیکیدار، یہ فقیہ اور یہ فریسی ہیں، جو کبھی اتنے بے بس نہیں ہوتے تھے کہ خدا کے حضور اپنی گم گشتہ حالت کا اعتراف کر لیتے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود مسئول لینے والوں اور گناہگاروں کی طرح کھوئے ہوئے تھے۔
مگر مانتے نہیں تھے کہ وہ ہر وقت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے تھے۔ ان تینوں کہانیوں میں، ان تینوں تمثیلوں میں نکتہ یہ ہے کہ جب خدا گناہگاروں کو توبہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، جبکہ اپنی ہی نظر میں راست بازوں، ان ریاکاروں سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی جو اپنے غرور میں، اپنے تکبر کے باعث اپنی ذبحالی کو ماننے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ تیسرا کردار اس ٹرائنگل میں یسوع مسیح کا ہے۔ یہاں علامتی طور پر خداوند یسوع مسیح کو ایک چرواہے کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے۔ جہاں تک ہمارے خداوند کا تعلق ہے، اس سفر میں اس کا زمین پر اترنا، عام لوگوں میں خدمت کے سال، اس کا رد کیا جانا، اس کا دکھ اٹھانا اور مرنا، مسلوب کیا جانا شامل ہے۔ اس کہانی میں یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی بھی سچے دل سے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ چلیے اب ہم تمثیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس تمثیل میں پہلا کردار باپ کا کردار ہے، اور اس کردار کی پہلی جو صفت ہے وہ اس کا باپ ہونا ہی ہے، جو اپنی اولاد پر ترس کھاتا ہے، جو اپنی اولاد پر رحم کھاتا ہے، جو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ کر بھاگ کر دوڑ کر جا کر اس کو اپنے کلیجے سے لگاتا ہے۔ اتنا حوصلہ باپ میں ہی ہو سکتا ہے۔ باپ وہ ہے جس کے بارے میں پنجابی کہاوت ہے کہ سر پاواں پیندی ہوئے تے سر پاواں سرانے ہوئے، لک جڑا ہے وہ وچکار ہی ہونا ہے۔ باپ اولاد کے درمیان میں بالکل ایک سینڈوچ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، اے بچوں باپ کی تعریف سنو۔ یشوع بن سراح کی کتاب میں لکھا ہے، اے بچوں اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تو تم رہائی پاؤ گے۔ باپ ہمیشہ باپ ہی ہے، وہ چاہے کسی کہانی کا کردار ہو یا وہ حقیقی زندگی کا جیتا جاگتا کردار ہو۔ باپ ہی کا یہ حوصلہ ہے جو بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ غلاموں کو حکم دو۔ کس بات کا؟ کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ، میرے بیٹے کو پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور ایک پلا ہوا بچڑا جو کہ اس کو لے کر آؤ تاکہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ لہذا اس کے ملنے پر باپ پورے گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول، ایک پارٹی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ اس تمثیل کے اندر دوسرا اور اہم کردار جو کہ ہے وہ چھوٹے بیٹے کا ہے۔ چھوٹے بیٹے کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو عوامی گناہگار ہیں، جو پبلکلی سنرز ہیں۔ باپ کے اعتماد کو اس کردار نے ٹھیس پہنچائی ہے، مذہب سے دوری اختیار کی ہے، اپنے باپ کے مال کا وہ حصہ اس نے کہا جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ یہ بیٹا فضول خرچ ہے، عیاش ہے، غیر ذمہ دار ہے، زندگی میں مار کا آرائی کا قائل ہے، خود پرست ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسے ہوش بھی آتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی اس کے اندر جرأت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر احساس شرمندگی بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اعتراف کرنا بھی وہ لازمی سمجھتا ہے۔ اور اس نے کیا سوچا؟ اس نے کیا اعتراف کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ کس مقصد کے لیے؟ کس منہ سے وہ دوبارہ باپ کے پاس جائے گا؟ کہتا ہے اور اسے کہوں گا، اے باپ میں نے آسمان
اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، لہذا مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ چھوٹا بیٹا ایک بار پھر اپنے باپ کی محبت اور رحم کا تجربہ کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، کہانی چھوٹے بیٹے کے تائب ہونے پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ کہانی کی پہلی سطر میں، پہلی لائن میں ہی بڑی پرمانی ہے۔ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے، ایسے لگ رہا ہے جیسے دو گروہ ہوں اور وہ تمثیل کو سن رہے ہوں۔ ایک کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے۔ ایک عوامی گناہ گار ہے اور دوسرا ذاتی طور پر پرائیویٹ گناہ گار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی گروہ، یہ دونوں ہی بیٹے جو کہ ہیں یہ گناہ گار ہیں۔ بڑا بیٹا اپنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنے نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے، اپنی وہ سیلف رائچسنس، اپنی وہ ذاتی عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو اس کی باپ کی نظر میں تھا، وہ کھو دیتا ہے۔ باپ کا یہ بڑا بیٹا انتہائی فرما بردار بھی ہے اور تابع جمال بھی ہے۔ بڑے بیٹے کا رویہ لیکن انتہائی قابل افسوس ہے، فریب و دغا سے بھرپور اور سازش پر مبنی ہے۔ بڑے بیٹے کا رویہ غلام کا رویہ ہے، اور دیکھیں اس کی دوستی کا معیار بھی غلام ہے، وہ ذہنی طور پر بھی غلام ہے۔ وہ اپنے غلام کے بہکاوے میں اپنے بھائی کی خوشی میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے، اپنے باپ اور چھوٹے بھائی سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور باپ سے شکوہ کرنا ہے۔ دیکھ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہیں چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا سکوں۔ بیٹا، باپ نے کتنی محبت اور قبولیت کے ساتھ جواب دیا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب ہے، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، وہ جی اٹھا ہے، تیرا یہ بھائی کھو گیا تھا، اب وہ ملا ہے، اس لیے خوش ہونا، خوشی منانا، پارٹی کرنا ہم پر واجب ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، چھوٹا بیٹا پبلکلی سنر ہے، عوامی گناہ گار ہے، بڑا بیٹا پرائیویٹ سنر ہے، ذاتی طور پر گناہ گار ہے۔ ان دونوں کو ضرورت ہے تائب ہونے کی، ان دونوں کو ضرورت ہے کہ وہ باپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ چھوٹے بیٹے نے گھر کو چھوڑ دیا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ بڑا بیٹا تو کبھی گھر میں رہا ہی نہیں، لہذا دونوں کو گھر بنانے کی، گھر میں رہنے کی اور گھر کی لوازمات پورے کرنے کی کبھی دونوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ جو گھر کے اندر ان دونوں کی بدولت آگ لگی ہے، اس آگ کے یہ دونوں بیٹے ذمہ دار ہیں۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ بڑا بیٹا باپ کی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ چھوٹے بیٹے کو کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں، اپنے ماحول میں مگن ہے اور خود کو ایک غلام ہی سمجھتا رہا۔ بڑا بیٹا انتقام سے بھرا ہوا ہے، خود پرست ہے، کبھی اس کو خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی زندگی میں۔ بڑا بیٹا فقیروں اور فریسیوں کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ وہ اس بات کے مخالف تھے کہ خدا گناہ گاروں پر رحم کرے۔ ہاؤ پاسبل؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں،
لہذا ہم ہی خدا کے لاڈلے ہیں، ہم ہی خدا کے پیارے ہیں، ہمیں ہی یہ حق حاصل ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم نے کبھی خدا کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر خدا نے ہمیں کبھی صلہ نہیں دیا، کبھی اجر نہیں دیا۔ سراسر خدا کے ساتھ چلنے کے باوجود یہ فقیہوں اور فریسیوں کا رویہ ہے جو بڑے بیٹے میں نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہبی ریاکار اور بڑے گناہگار تھے، ضدی تھے، ناشکرے تھے، میل ملاپ نہ رکھنے والے، کوئی بھی خوشی منانے کا موقع پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ غرور اور گھمنڈ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہیں اس بات کا بالکل احساس نہ تھا کہ وہ خدا سے کتنی دور ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے کہ خداوند ان پر برکتوں پر برکتیں برسا رہا ہے۔ اگر وہ صرف توبہ کرنے پر تیار ہوتے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے پر مائل ہوتے، دوسروں کو قبول کرنے کا حوصلہ ہوتا، تو ان کے لیے بھی باپ کا دل بڑا ہو جاتا اور ان کے لیے بھی خوشی کا بڑا جشن منایا جاتا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ تمثیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اندر جائیں اور اپنے بھائی کی خوشی میں شامل ہوں، جو ہم سے روٹ گیا تھا، جو مردہ ہو گیا تھا، جو کھو گیا تھا، وہ دوبارہ ملا ہے۔ جس نے خدا کی محبت کا، جس نے خدا کے رحم کا تجربہ کیا ہے، اس کو اپنے کلیجے سے لگائیں۔ یہ تمثیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان کرداروں پر غور و فکر کریں کہ ان کرداروں میں میرا کون سا کردار ہے۔